ہمیں وقت دیا اور خود یہ چاہا کہ وہ فلسطین کی اور غزہ کی موجودہ صورتحال اور وہاں جو بپا ظلم اور بربریت ہے اس کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں، اور خاص طور پر ان کی جماعت اس کو کس طرح سے دیکھتی ہے، وہ بحیثیت ایک سیاسی جماعت کے سربراہ کے اور قائد کے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سو ہم نے مختلف نقطۂ نظر شامل کیے، لیکن پاکستان عوامی تحریک کی قیادت اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم شکریہ کے ساتھ ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا، آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں ہر 2-4 برس بعد اسی طرح کی صورتحال ابھر کر ہمارے سامنے آتی ہے، کئی دہائیاں گزر گئیں، ہم نے دیکھا کہ پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بچے آج اب اسی انداز میں بربریت جاری ہے، میزائل داغے جا رہے ہیں، راکٹ داغے جا رہے ہیں، گھر مسمار ہو رہے ہیں، مسجدیں شہید کی جا رہی ہیں، معصوم بچوں کی لاشیں ٹیلی ویژن سکرین پر ہم دیکھتے ہیں۔ یہ کس طرح سے، کس زاویے سے آپ اس ساری صورتحال کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس پوری صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ بہت بڑا مجرم ہے۔ ادارے کا قیام اس لیے عمل میں آیا تھا کہ یہ بین الاقوامی سطح پر امن عالم کو بحال بھی کر سکے، حسب ضرورت قائم بھی کر سکے، جی، اور جہاں انٹرنیشنل ڈسپیوٹس ہیں ان کے پیسفل سیٹلمنٹ کا یقینی طور پر عمل درآمد کر سکے۔ لیکن اس ادارے کو میں کہوں گا مکمل طور پہ ان امور میں ناکامی ہوئی ہے۔ وہ بعض طاقتور طاقتوں کے ہاتھ میں کھلونا بنا ہوا ہے، خاص طور پہ جن کے ہاتھ میں ویٹو ہے، اور ویٹو نے کلیتاً طاقت کے توازن کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے۔ صحیح۔ اقوام عالم میں کمزور قوموں کی کوئی حیثیت اس پلیٹ فارم پہ نہیں رہی ہے۔ یہ فلسطین اور اسرائیل کا مسئلہ بنیادی طور پہ یو این او نے اپنی بے شمار قراردادوں کے ذریعے حل کر دیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے حقوق کو تسلیم کر لیا تھا، اور دونوں ریاستوں کے قیام، ان کی بقا اور ان کی لیگل، کانسٹیٹیوشنل اور انٹرنیشنل ایگزسٹنس کو تسلیم کر کے ان کی حدود کو متعین کر دیا تھا۔ صحیح۔ مگر بدقسمتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز کے ادارے اور طاقتور قومیں اپنی قراردادوں پر آج تک عمل نہیں کر سکے۔ اگر ان کا ایک سپاہی کہیں مارا جائے، ان کا کتا مارا جائے، تو اس پر یہ بڑی طاقتیں اتنی سیخ پا ہوتی ہیں، انہیں امن عالم خطرے میں نظر آتا ہے، انہیں انسانی حقوق پر ڈاکہ زنی نظر آتی ہے، اور یہ بڑے پیسفل بردار بن کے ابھرتے ہیں، شور مچاتے ہیں۔ مگر کیا فلسطین کی سرزمین کے بچے انہیں اپنے کتوں اور جانوروں سے بھی کمتر نظر آ رہے ہیں؟ وہاں 50 سال سے زیادہ بے گناہوں کا خون بہ رہا ہے، ریاستی دہشت گردی ہو رہی ہے، 100 سے زیادہ قراردادیں مسترد ہو گئی ہیں، ویٹو کی نظر ہو گئی ہیں۔ اسرائیل جب چاہتا ہے سیکیورٹی کونسل کی قرارداد پر عمل درآمد کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور اقوام عالم میں کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اس ملک کو روک سکے۔ طاقت کا توازن کلیتاً بگڑ چکا ہے۔ ایک طرف پتھر ہیں، چھوٹی بندوقیں ہیں، دوسری طرف ٹینک ہیں، طیارے ہیں، نیوکلیئر طاقت ہے۔ اور حالیہ حملہ جو غزہ پر ہوا ہے، اس میں 160 کے قریب ہلاکتیں ہو چکی ہیں، خود اسرائیل اور فلسطینی دونوں ذرائع کے مطابق، درست، اور 2/3 سے زائد شہری شہید ہو چکے ہیں۔ یعنی قومی املاک کا نقصان ہو چکا ہے، مگر اس حملے کے روکنے کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو رہی۔ یونائٹڈ نیشن یا اس کا کوئی ایک ادارہ محض قرارداد پیش کر کے خاموش ہو جاتا ہے، اور مجرمانہ خاموشی، اس پر کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ اس پر عمل درآمد
कराना भी इनकी जिम्मेदारी है या नहीं। सही। वक्त कम है, आयरलैंड से लेकर कंबोडिया और दुनिया के बेशुमार ममालिक हैं जहां इन्होंने अमन बहाल करने की अफवाज भेजी, 90s में भेजी, सन 2003-2004 में भेजी, जिन्होंने अपनी आलमी ताकत के साथ अमन बहाल किया और जंग की आग को बुझाया। क्या ये आलमी ताकतें इसराइल और फलस्तीन के बॉर्डर पर पीस मेकिंग फोर्सेस का तैनात नहीं कर सकती? क्या अक़वाम आलम का फरीजा नहीं है कि वहां बैन अल-अक़वामी तौर पर अमन कायम करने के लिए मुदाखलत की जाए और बॉर्डर पर आलमी अफवाज को मुतय्यन किया जाए जो अमन को बहर सूरत कायम करें? सही। और जिस सिमत से खा वो इसराइल है या फलस्तीन या गजा, मैं इंसानी बुनियादों पर, आलमी अमन की बुनियादों पर गैर जानिबदाराना बात करते हुए कह रहा हूं, जिस सिमत से अमन की खिलाफ वर्जी हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सही। ये यूएनओ सिर्फ डायलॉग का क्लब बन के रह गया है, गपशप का क्लब। इसकी कोई हैसियत नहीं रही है। अक़वाम आलम को, छोटी कौमों को आवाज बुलंद करना होगा। ये सरासर एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, जुल्म हो रहा है। कब तक निहत्थे फलस्तीनी बच्चे, अगर किसी ने एक आध ने ज्यादती भी कर दी तो कम से कम जवाबी कार्रवाई और उस होने वाली ज्यादती में तवाज़ुन का, ग्रेविटी का और उस तवाज़ुन का जायजा तो लिया जाए। इतनी बड़ी रियासती दहशतगर्दी का जवाब क्या है? इतनी बड़ी कलेक्टिव यूज ऑफ फोर्स का जवाब क्या है एक छोटी सी खिलाफ वर्जी के मुकाबले में? कम से कम यानी जजा और सजा के दरमियान भी एक उसूल होता है। अगर उनका यह ख्याल है कि हमास ने, इसराइल का ख्याल है, कोई रॉकेट पर हमला किया था तो उसकी जवाबी कार्रवाई भी कोई हद, कोई लिमिट, कोई ग्रेविटी होनी चाहिए, कोई बैलेंस होना चाहिए। अफसोस यह है कि कोई इदारा नहीं रहा, न यूरोप की सरजमीन पर। यूरोप भी चीखता है इंसानी हुकूक के लिए। यूरोपीय पार्लियामेंट पर ह्यूमन राइट्स की बात होती है, यूनाइटेड नेशन में ह्यूमन राइट्स की बात होती है, मगर जब इसराइल और फलस्तीन का मैटर आता है तो ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले और अमन आलम की बात करने वाले क्यों नींद सो जाते हैं गफलत की? यहां ये लाशें उनको नजर नहीं आती। लिहाजा यहां असर नौ, इस इदारे की तरतीब नौ की जरूरत है। इसके अंदर ताकत के तवाज़ुन को कायम करने के लिए एक नई सफबंदी की जरूरत है। और जब तक कमजोर मजलूम कौमें नहीं उठेंगी, अपना हक नहीं मांगेगी, कोई शख्स अपना हक इनकी झोली में नहीं देगा। बेशक हम फलस्तीन और गजा के मजलूमों के साथ हैं। पाकिस्तान अवामी तहरीक ने फैसला किया है कि अनकरीब वो जो औरतें शहीद हुई हैं और बच्चे, सही, हम खवातीन का पुरअमन एहतजाज करने वाले हैं। अनकरीब डेट अनाउंस करके पुरअमन एहतजाज करेंगे और अक़वाम आलम को मुतवज्जे करेंगे और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को मुतवज्जे करेंगे और यूएनओ का दरवाजा खटखटाएंगे। हमारी अमेरिका की पाकिस्तान अवामी तहरीक की तंजीम यूनाइटेड नेशन जाके एहतजाज कर रही है। सही। और तमाम मगरिबी ममालिक के जो उनके हाई कमीशंस हैं और एम्बेसीज हैं उनके सामने यादाश्त पेश करेंगे ताकि उनके ज़मीर को झंझोड़ा जाए कि खुदा के लिए बेदरेख तरीके से इज्तिमाई इंसानी कत्ल को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल दुरुस्त। डॉक्टर साहब, ये बड़ा वाज़ेह लाया है अमल पाकिस्तान अवामी तहरीक की हद तक कम से कम सामने आ गया। आपने अक़वाम मुत्तहिदा की बात भी की, मगरबी ममालिक का जिक्र भी हुआ, लेकिन अगर आलम इस्लाम पर एक नज़र डाली जाए, बहैसियत उम्मत मुस्लिमा हम जो किरदार इस मसले के हल के लिए अदा कर सकते थे वो हमने किस हद तक अदा किया या क्या कर सकते हैं इस सिलसिले में? और बतौर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हम जो कर सकते थे पिछले 50-60 वर्षों में, क्या हमने उसका हक अदा किया या नहीं? या मैं आलम बात पहले कर लूं सर। आमीन इस्लाम का सबसे बड़ा इदारा इस वक्त OIC है जी। OIC बड़ी ताकतों के हाथ में एक तमाशा है, एक तमाशा है, मैं बार बार कह रहा हूं। सही।
اس کی ایک ٹکے کی حیثیت نہیں رہی. OIC اپنی افادیت کھو چکا ہے. اس کی حیثیت بڑے آقاؤں کے ایک نوکر سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. اس کا فرض تھا کہ اپنی آواز بلند کرتا, احتجاج کرتا, یورپین پارلیمنٹ میں بھی جاتا, یونائٹڈ نیشنز میں جاتا اور اتنا پرزور احتجاج کرتا. 56 ممالک کا نمائندہ ادارہ ہے, کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. 56 ممالک کی آواز مشترکہ بہت بڑی طاقت رکھتی ہے. OIC بھی بیکار ادارہ ہے, اس سے کوئی توقع عالم اسلام کے حقوق کی حفاظت کی نہیں کی جا سکتی. اور ایک اور عرب ملکوں میں مؤتمر عالم اسلامی بھی بنی ہوئی ہے, ایک رابطہ عالم اسلامی بھی بنا ہوا ہے. یہ صرف کھانے پینے کے ادارے ہیں, عیاشی کے ادارے ہیں, اور یہ سب مغربی سامراج کے غلام ہیں. یہ ادارے رابطہ ہو یا مؤتمر ہو یا OIC ہو, یہ سپوکس پرسن ہیں عالمی طاقتوں کے, عالمی سامراج کے. ان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے. یہ اپنی بادشاہتوں کی حفاظت کے لیے غلامی کا کردار ادا کر رہے ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں کہ عالم اسلام کو, امت مسلمہ کو اور عالم اسلام سے ہٹ کر پوری ہیومینٹی کو, ہیومن ورلڈ کو, ایسٹ سے ویسٹ تک, I am calling all human nations, all weak nations, whether they belong to Muslim world or they belong to non-Muslim world. This is not just a matter of Muslim faith. This is a matter of humanity. This is a matter of peace for the whole world. Right. This is a matter of human rights. If there is state terrorism committed against innocent women, so this is a matter of women's rights. This becomes a matter of children's rights. So we have to come up, all Muslims and non-Muslim nations, all weak nations, those who are suffering from international brutality, they have to come up. They are supposed to raise their voice and they are supposed to knock the doors of UNO and lodge a very big protest in order to restore the worldwide peace for mankind. We are the supporter of peace for the whole world, for whole humanity. But we are unable to achieve this objective of the worldwide peace if these kind of state brutalities are allowed to be continued. صحیح درست. اصل یہ ایک